سامعین، مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر نکلے تو ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس نفیس لباس پر پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خیمے لے کر اور تاج زری کا سر پر رکھ کر نقاب چہرے پہ ڈال کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، تو نے نیک شوہر پایا، مگر مرد غریب ہے۔ پھر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سائرہ خاتون کے جیسا حسن و جمال اس وقت دنیا میں نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کے چند ماہ بعد ملک شام جانے کی طرف ارادہ کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اور بغیر آپ کے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو میں بے حکم اس کے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جب سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی نہ عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ آخر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر رکھوا دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے مطابق محصول لے لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اور جتنا محصول ہوگا وہ میں دے دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو وہ بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق میں ہوئے کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاصرار اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن آفتاب کی مانند اس میں بیٹھی ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا، بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا عذرا شریعت درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، معاذ اللہ، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ انہیں لباس فاخرہ پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کام تمام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھائیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا، مگر اللہ کی قدرت، اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس ملعون نے فوراً توبہ کی، فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے آنکھیں اس مردود کی اچھی ہو گئیں۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے تو شیطانی غلبہ پھر سے آیا اور اسی وقت اس کا تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں اس کی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولیں، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ تجھے چاہیں تو معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ حکم میرے نہیں بلکہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک کا خزانہ آپ کو نہ دے دے آپ ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی تو سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا وہ اسی کو واپس دے دیا۔ بس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کر کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تقصیر مجھ سے ہوئی
معاف کیجیے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر قنان یعنی فلسطین چلے گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں آپ پر گزرتی تھیں مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو آپ کرتی اور کہتی سو میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔